سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب کہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بار وقت پہنچ سکے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ان تینوں چاروں چیزوں کے فائدے، مکمل ویڈیو واچ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سیب، انگور، انار اینڈ کیلا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اب یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری آپ کی خدمت میں نعمان کیئر سینٹر اکاڑا ہربل کیئر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو دونوں چینل پر آپ بروقت دیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک غذائی اجناس سے مکمل سیکس پاور کو بحال کرنا۔ آج تک میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں وہ ادویاتی ویڈیو ہیں۔ آج جو علاج میں بتا رہا ہوں یہ غذائی علاج ہے، یعنی کہ علاج کے دو شعبے ہیں، ایک علاج بالغذا، ایک علاج بالدوا۔ علاج بالدوا کے حساب سے تو میں نے بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ آج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے کثرے بہت آتے ہیں، منی پتلی ہے، ٹائم نہیں لگتا، مختلف شکایات آتی ہیں یا جلدی فارغ ہو جانا، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو آپ کا ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف کیلے کے متعلق ہے۔ یعنی کہ آپ کو اس بات پر شاید پہلے علم ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو اس بات کو مکمل شناسائی دے رہا ہوں کہ آپ کیلے کے فوائد دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیلے سے کتنی آپ کو توانائی مل سکتی ہے۔ بعض لوگ جو کہ گرم مزاج کے حامل ہیں ان کے لیے تو کیلا انتہائی مفید ہے۔ اگر بعض لوگ جو بلغمی مزاج کے ہیں یا سرد مزاج کے ہیں، جن کو کیلے کے استعمال کرنے سے بلغم آ جاتی ہے یا رطوبات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے، مگر اس کا کھانے کا طریقہ الگ ہے۔ یعنی جس طرح میں آپ کو استعمال بتاؤں گا اس کا مزاج معتدل بن جائے گا۔ جو معتدل مزاج ہوگا وہ بلغمی مزاج کو بھی فائدہ دے گا اور گرم مزاج کو بھی فائدہ دے گا۔ یعنی کہ یہ نہ ہی تو گرمی کی جانب لے کے جائے گا، نہ ہی بلغمی مواد کی جانب لے کے جائے گا، نہ ہی اس کے کھانے سے بلغم پیدا ہوگی، نہ ہی اس کے کھانے سے آپ کی باڈی میں گرمی پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آج جو بتا رہا ہوں یہ 1 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے، میرے کہنے کے مطابق آپ استعمال کریں، اور صرف 4 یا 5 کیلے روزانہ خالی پیٹ نہار منہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ شہد ہے۔ اب میں آپ کو دکھا دوں، ویڈیو کے مطابق دکھاؤں گی۔ یہ کیلے کو میں نے چھیل رہا ہوں، یہ پاکستان کے سائز کے کیلے ہیں، جو آپ کو سعودیہ کے علاقے میں وہ اس سے تھوڑے کیلے سائز میں بڑے ہیں۔ وہ اگر آپ یہ پاکستان کے مطابق 5 کیلے کھانے ہیں، سعودیہ میں سائز بڑا ہونے کی نسبت، اور کیلے اگر 2 یا 3 جتنے بھی آپ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں اتنے آپ نے کھانے ہیں۔ اس کے 2 حصے کر دینے آپ نے، یہ دیکھیے گا۔ اس کو پھر شہد لگانا۔ کیلے کا مزاج ہے بلغمی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں سادے الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ ٹھنڈا مزاج ہے، سرد مزاج ہے۔ شہد کا مزاج ہے گرم، شہد کا مزاج 4تھے درجے میں گرم اور خشک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں گرم اور تر ہے، یعنی کہ یہ اطباء میں تھوڑا اختلاف ہے۔ جو کیلا ہے یہ سرد تر ہے، یعنی سرد ہے اور یہ گرم ہے، دونوں جب ملیں گے ان کا مزاج بن جائے گا معتدل۔ یہ آپ کو انتہا درجے ایک تو کبھی میدا ہوگا اور دوسری یہ ہوگا، بعض لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پخانہ پتلا آتا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی فلیجل، مختلف قسم کی میڈیسن کھائی ہیں، میدا ٹھیک نہیں ہوتا۔ شہد کے ساتھ کیلا استعمال کریں گے، ایک تو آپ کا میدا اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا، دوسرے آپ کے میدے میں گیس ہے، قبض ہے یا پیچس بار بار آتے ہیں، آپ کا مثانے میں اور میدے میں گرمی ہے، یہ تمام معاملات یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ صورتحال یہ ہوگی جب آپ کے مثانے میں گرمی کا تو ٹوٹل اخراج ہو جائے گا، پھر یہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے شہد لگا لیا، اس طرح میرے بھائی کو کھانا ہے۔ میں آپ کھا کے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اب میں باقی ویڈیو کھانے کے بعد دکھاؤں گا۔ میرے بھائی، یہ جو 5 کیلے آپ نے استعمال کرنے ڈیلی، اس سے آپ کے میدے میں اور جگر میں تسکین ہوگا۔ یہ آپ کے جب میدے میں اور جگر میں تسکین ہوگی، آپ کی منی پیدا ہوگی۔ منی کے جو قطرے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے، یعنی کہ بعض اوقات لوگ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے منی پتلی ہو جاتی ہے۔ اس کیلے کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی منی کو اپنے اصل مقام پر لے کے آئے گا۔ جب منی اپنے اصل مقام پر آ جائے گی تو منی آٹومیٹیکلی طور پر گاڑی بھی ہو جائے گی۔
جب منی گاڑی ہو جائے گی آپ کا اسٹیمنا بڑھ جائے گا، یعنی کہ آپ کا ٹائمنگ بڑھ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے جگہ جگہ سے علاج کرا کے تھک چکے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ یہ آپ کو گھر بیٹھے مفت کا میں علاج بتا رہا ہوں، صرف اور صرف نیکی کی خاطر، تاکہ آپ کا بھلا ہو جائے اور آپ زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو اس بارے میں ٹوٹل معلومات بھی فراہم کریں، تاکہ آپ کا فائدہ ہو، ہمارا فائدہ ہو۔ جب آپ کا اسٹیمنا مکمل بڑھ جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، شہد میں قدرتی طور پر شفا ہے، اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جب آپ روزانہ کے اعتبار سے 1 تولہ شہد استعمال کریں گے، 5 عدد کیلے استعمال کر لیں گے، اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، ایک تو آپ کی کمر میں درد، پٹھوں میں درد، سانس چڑھنا، موٹاپا ہو جانا، ان تمام معاملات کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہوگا، اپنی منی جو پتلی ہے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، بیوی آپ پر مطمئن نہیں ہوتے، آئے دن گھر میں تنازعات، گھر میں گھریلو لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بیوی یہ نہیں کہتی کہ آپ میں یہ فالٹ ہے، یہ اظہار وہ کبھی بھی نہیں کرے گی، مگر اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے میاں میں یہ فالٹ ہے، وہ اس بہانے سے لڑائی کرے گی۔ آپ کے لیے یہ چاہیے کہ آپ کیلے کا استعمال روزانہ 5 عدد کیلے استعمال کریں، 1 مہینہ استعمال کرنے سے آپ کی منی مکمل طور پر گاڑی بھی ہو جائے گی، اسٹیمنا بڑھ جائے گا، نفس میں سختی بھی آ جائے گی، کیونکہ کیلا جو ہے وہ سرد مزاج کا، شہد میں آپ کو چستی اور طاقت لائے گا۔ جب روزانہ کے اعتبار سے آپ 1 تولہ یا 1.25 تولہ شہد استعمال کریں گے نا، آپ 40 دن یا 30 دن استعمال کر کے دیکھیے گا آپ کی باڈی میں کتنی حد تک طاقت آتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ویڈیو کا موضوع ہے، ہم 2 طرح سے علاج کرتے ہیں، ایک ادویاتی علاج، ایک غذائی علاج۔ آج جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ غذائی علاج ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، آج میں ان کو ایک ایسا علاج بتاتا ہوں جو کہ آپ کے علاج کا علاج بھی ہے، اور ذائقے کے اعتبار سے، خوراک بھی اور پھلوں کے حساب سے بھی اعلیٰ ترین رزلٹ کا حامل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان ادویات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ادویات بھی ہیں، اور غذا کے لحاظ سے بھی مکمل یہ کورس ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سب لوگ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، یہ سیب ہے، اور یہ دیکھیے گا شہد ہے، اور یہ زعفران ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ابتدائی عمر میں غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی جوانی کھو بیٹھتے ہیں، یا کہ ان کی منی پتلی ہو جانے کی وجہ سے ان کا ٹائمنگ کم ہو جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک تو ان کو اپنی باڈی کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ انتہا درجے گرم غذائیں کھا کر، جیسے کہ فاسٹ فوڈ ہے، برگر، شاورما، پیزا، ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جیسا منہ کے ذائقے کے اعتبار سے تو بہت زبردست چیز ہیں، مگر طاقت کے اعتبار سے یا کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہا درجے یہ ناقص ہیں، یعنی کہ معدے میں جا کے فوراً ہی یہ تضابط پیدا کرتی ہیں اور معدے کے نظام کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور غذا ہضم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو قبض تک ہو جاتی ہیں، یہ جو تلی ہوئی اشیاء میں آتی ہیں یہ قبض ہو جاتی ہے۔ جب قبض ہو جائے گی، لا مطلب بات ہے کہ آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب جو ہماری ویڈیو میں غذائی علاج کے مطابق ہے، اس میں سیب کی تعریف کو ہر بندہ جانتا ہے، مگر میں آپ کو اس بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، سیب ایک ملین ہے، یعنی کہ یہ قبض کشا بھی ہے، معدے کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور باڈی کو مکمل طور پر وٹامن اور آئرن فراہم کرتا ہے، اور مکمل طور پر توانائی فراہم کرتا ہے۔ اکیلا سیب بھی آپ کو مکمل توانائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیب کو جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرح استعمال کرنے سے ایک تو آپ کے معدے کا نظام مکمل طور پر سیٹ ہوگا، دوسرا آپ کی مردانہ کمزوری مکمل طور پر بحال ہو جائے گی، تیسرا یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ این ٹائم پر ہم ٹھیک ہیں، این ٹائم پر ہماری شہوت ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت وہ مرد ہی جانتا ہے جس کی شہوت ڈاؤن ہوگی اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، یہ اس کو پتہ ہے۔ دیکھنے والا، سننے والا تو صرف سن سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، مگر جس پر بیتے گی اس کا علم اس کو ہوتا ہے، کس اذیت ناک پریشانی سے وہ گزرتا ہے۔ یہ جو میرے ویڈیو کا موضوع ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نیکی کی نسبت ہے، اگر میرے بتانے سے، میری 2 منٹ کی ویڈیو سے، یہ 4 منٹ کی ویڈیو سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو وہ کم از کم ہمیں دعا تو لازمی دے گا۔ سب سے پہلے میں اس کا آپ کو طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں، یہ اس طرح کھانی کس طرح ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جو مختلف قسم کی میڈیسن کھاتے ہیں، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میڈیسن میں کیا طاقت ہے، کتنی طاقت ہے، یا اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی کہ سنی سنے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کوالیفائڈ طبیب ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں آیا کہ وہ کسی مستند ادارے سے یا مستند کالج سے کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اسناد ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ آج کل بہت زیادہ چرچا چل رہا، آپ نے میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ فلاں عطائی حکیم نے، فلاں عطائی ڈاکٹر نے میڈیسن دی تو اس کے ساتھ معدے کا نقصان ہو گیا، یہاں تک کہ دیکھا گیا جان تک چلے گی۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوالیفائڈ طبیب کے پاس علاج کرائیں گے، اس کو دوائی کی مقدار کا، ماہیت کا، وزن کا، تناسب کا، سب ایک ایک چیز کا اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کو کتنی طاقت کے حساب سے کھلانی ہوتی ہے۔ جو عطائی ہوتے ہیں وہ کتابی نسخے ڈھونڈ کر وہاں سے تیار کر کے بعد، آج کل تو پنسال اسٹور والے بہت بادشاہ ہیں، وہ خود ہی نسخے تیار کر کے ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ نسخہ پوری باڈی کے لیے بہت مؤثر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہر نسخے کی اپنی اپنی الگ طاقت ہوتی ہے۔ جو عطائی ہوتے ہیں ان کو اس بات میں نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے وہی میڈیسن دینی ہے، بس وہ ٹھیک ہو جائے گا، بس، یعنی کہ اس بات کو گہرائی تک وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ تمام باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میڈیسن کس لحاظ سے ہوتی ہے اور اس کی طاقت کس طرح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دوں۔ یہ آپ نے سیب کھانے، کم از کم 1 یا 2 دانے روزانہ آپ سیب کھائیں۔ 1 گلاس آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے۔ 2 سیب کھا کے، یعنی یہ 4 ٹکڑے 1 سیب کے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں آپ نے لگانی، سیب کھانا، اوپر سے 1 گلاس دودھ کا استعمال کرنا۔ دودھ پی کے اس کے ساتھ یہ آپ کو جتنا میں نے یہ شاید 1 گلاس میں ڈالا ہے، اتنی مقدار سے صرف 1 چمچ ہے یا 1.5 چمچ، یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کتنا شہد اس میں سے، یہ زعفران سے دیکھیے گا، اتنا زعفران، 1 چمچ یا 1.5 چمچ شہد میں اتنا زعفران ملا کے آپ اس کو حل کر کے چبا جائیں۔ جب چبا جائیں گے، ٹھیک 1 گھنٹے کے اندر آپ کے وجود میں طاقت اور آپ کی تھکاوٹ، بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو کہ سیکسول بیمار نہیں بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں دردیں بہت ہیں، کمزوری بہت ہے، اعصابی کمزوری ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، سانس چڑھتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بعض میرے دوست احباب جو بیرونی ممالک میں ہیں، ان کو چونکہ ڈیوٹی کا معاملہ پیش آتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو جسم بالکل دردوں سے تھکا ہوا ہوتا ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کام پر جانے کو دل نہیں کرتا۔ ان کے لیے میں طریقہ کار بتاؤں، یہ ٹوٹل غذا آپ نے رات کے ٹائم پہ کھانی ہے۔ جب رات کے ٹائم پہ 2 سیب، 1 گلاس دودھ اور 1.5 چمچ شہد اور جو زعفران کی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ رات کے ٹائم آپ کھا کے سو جائیں۔ صبح جب اٹھیں گے، سب سے پہلے تو یہ ہوگا آپ آہستہ آہستہ آپ کی ملتانہ قوت مکمل طور پر بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینڈ ٹائم پہ ہماری شہوت ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہ اس کا معاملہ بھی حل ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں مختلف طرح سے دردیں ہوتی ہیں، کبھی ٹانگوں میں، کبھی پٹھوں میں، کبھی سر میں، مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیس وجہ کیا ہے۔ اس کی بیس وجہ صرف اور صرف قبض اور گیس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو گیس نیچے کی جانب جائے گی، ٹانگوں میں درد ہوگا، اوپر کی جانب پٹھوں میں اور سر میں درد ہوگا۔ یہ تمام معاملات ہیں صرف اور صرف قبض کے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس شہد کے استعمال کرنے سے شہد نہ صرف قبض کو ختم کرتا ہے اور پوری باڈی کو طاقت مہیا کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، بعض لوگوں کا مزاج تھوڑا گرم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ مزاج کو بھی معتدل بتا رہا ہوں، یعنی کہ سیب پہلے درجے میں گرم تر ہے اور دودھ بھی گرم تر ہے پہلے دوسرے درجے میں، اور شہد بھی گرم تر ہے اور زعفران گرم خشک ہے۔ یعنی کہ سیب اور دودھ کے استعمال کرنے سے آپ کو شہد اور زعفران کی گرمی کا تناسب بالکل معتدل ہو جائے گا اور آپ کی باڈی نارمل رہے گی۔ یہ نہ ہوگا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ کے وجود میں گرمی کا زیادہ یعنی کہ انجماد ہو جائے گا، گرمی زیادہ ہو جائے گی، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک تو آپ کا باڈی کا ٹمپریچر بھی معتدل رہے گا، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ خوراکی طور پر
صرف خوراکی طور پر آپ آہستہ آہستہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا آپ کے جسم میں رنگ اور لال سرخ ہو جائے گا، کیونکہ زعفران کھانے سے جگر مکمل طور پر ایکٹیو ہوتا ہے۔ دودھ استعمال کرنے سے شہد میں ٹوٹل طور پر آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ شہد ایک مکمل غذائی ٹانک ہے، یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ بدنی طاقت ہے، اس میں یہ تقسیم نہیں ہے، اس میں یہ فوائد ہیں، یہ ہر لحاظ سے باڈی کی جتنے بھی امراض ہیں ان تمام کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو اگر آپ شہد کا استعمال، زعفران کا استعمال اور سیب کا اور دودھ کا استعمال کریں گے تو آپ خود ایک سمجھدار بندے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اس میں نہ تو کوئی کیمیکل ہے، نہ کوئی مضر اثرات ہیں، نہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے، اور یہ مکمل طور پر سیف میڈیسن ہے، سیف علاج ہے، سیف طریقہ کار ہے۔ آپ کو اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا زیادہ بیمار ہیں، بہت زیادہ کمزوری ہے، تو پھر میں آپ کو اس بات پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ میرے نمبر نوٹ کر لیں، دونوں واٹس ایپ کے نمبر ہیں، تو ان نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کیمیکل والی گولیاں جیسے کہ ویگا 100 اس طرح کی ٹیبلٹ استعمال کی ہیں، تو وہ یا پھر زیادہ سیکس زیادہ کیا ہے، ان کو انتہا درجے کمزوری ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خوراک استعمال کرنے سے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیماری کے بھی تو ایک درجے ہوتے ہیں نا، اگر پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اگر وہ انتہا درجے میں بہت زیادہ لاغر ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہونا لازمی چاہیے، تو پھر آپ میرے بھائی بھلے پاکستان میں ہیں یا بھلے باہر کے ممالک میں، اسی نمبر پر فون کر کے گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ناظرین، آج کل موسم کی مناسبت سے میں جو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ اس بات میں بعض لوگ ایسے ہیں ان کو اس بات میں علم نہیں ہوتا ہے کہ جو موسمی پھل ہیں اس کے فوائد کتنے ہیں، یعنی بعض لوگ یعنی کہ سستی کر جاتے ہیں، یا یہ کوئی پھل ہے اس میں کوئی غذائیت ہے، اس کا کیا فائدہ، جبکہ ان کو اس بارے میں نہیں علم ہوتا ہے کہ اس موسمی پھل کا جو اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمت ہے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ میں آپ کو جو آج کی ویڈیو کے مطابق غذائی پھل دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ انگور کا پھل ہے۔ ناظرین، انگور کے متعلق آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے باڈی میں HP کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، یہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کرے گا۔ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس کرتے ہیں، بعض لوگ کام کاج کر کے شام کو تھکے ہارے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ آپ کے معدے میں جا کے ہاضمے کا باعث بنتا ہے، اور معدے میں گیس ہے، قبض ہے، تذابیط، اس کو بھی کلی طور پر مکمل طور پر یہ ختم کرنے میں معاون ثابت ہے۔ نہ صرف یہ خود ہضم ہوتا ہے بلکہ باقی جو غذائی غذا معدے میں ہوتی ہے اس کو بھی ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ انگور کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں گے، اللہ کے فضل سے نہ صرف ان کو پٹھوں کی بیماری، مردانہ کمزوری، معدے کے امراض اور خون کی کمی، تمام معاملات ان کے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اعصابی کمزوری میں جو ہوتے ہیں، مردانہ کمزوری میں اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات بندہ کام کاج نہیں کر سکتا، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سانس چڑھ جانا، کام کاج کو دل نہیں کرنا، غذا کو دل نہیں کرنا، کھانے کو دل نہیں کرنا، یہ تمام معاملات معدے کی وجہ سے ہیں۔ جب معدے میں گیس ہے، قبض، تذابیط، آپ کو اس بات پر علم ہونا چاہیے کہ معدہ ایک میں اگر قبض ہو جائے تو 72 بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ انگور ایک واحد پھل ایسا ہے جو کہ معدے کے تمام امراض کو مکمل طور پر، کلی طور پر مکمل سیٹ کرتا ہے، آپ کی رنگت کو نکھارتا ہے، چہرے کو صاف و سرخ بناتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ صرف یہ انگور آپ 100 گرام صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ روزانہ آپ استعمال کریں گے، اور 1 انار ساتھ استعمال کر لیں، 1 انگور 100 گرام اور 1 انار سرخ، یہ صرف آپ نے 1 مہینہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے رنگ کو کتنا سرخ اور سفید کر دیتا ہے، اور آپ کے بدن کو
بالکل سفید اس طرح کرے گا جس طرح کسی نے اپٹن لگا کر آپ کو چمکدار صاف شفاف بنایا ہوگا، کیونکہ اس میں یہ خون انگور نہ صرف ایچ پی کو پورا کرتا ہے بلکہ مصفی خون بھی ہے، یعنی کہ خون کو صاف کرنے میں بھی معاون ہے۔ جب آپ کا خون بھی صاف ہوگا تو صاف ظاہر اپنے چہرے کے داغ دھبے، جلد کا سیاہپن، یہ تمام طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جب خون پیدا ہوگا تو آٹومیٹکلی طور پر آپ کی جلد نکھری محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک انار 100 گرام انگور صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بدن میں کتنی پھرتی آ گئی، کتنی طاقت آ گئی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑی سے بڑی مہنگی میڈیسن کھانے کے باوجود آپ کو اتنی فائدہ نہیں ملا جتنا اس ایک پھل سے، ایک پھل انگور، ایک پھل انار، ان 2 پھلوں سے آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ یعنی کہ صرف آپ کو ان کے استعمال کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت یہ صرف پھل سمجھ کر یعنی سستی کر جاتے ہیں، یار یہ بھی اتنی طاقت والی چیز ہے، حالانکہ اللہ کی تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بہت زبردست طاقت اس میں، بہت زبردست افادیت اس میں، اور اس کے فوائد بے شمار فوائد ہیں۔ اس لیے یا نہ صرف معدے کو طاقت دیتا ہے، پٹھوں کو طاقت دے گا، باڈی کو طاقت دے گا، مردانہ قوت میں جتنے معاملات ہیں ان کو طاقت دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ سب آپ 1 مہینہ کھانے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس حد تک فائدہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فیملی میں دیگر کوئی بھی شخص مبتلا ہے کسی بھی مرض میں تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ دکھانے کا مقصد ہے، یہ تو آپ کو غذائی اطلاع ہوگی، غذائی جتنی بھی ماہیت اس کی فوائد آپ کو بتا دیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ کمزوری ہے، تھکاوٹ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سانس چڑھتا ہے، آپ کام کاج نہیں کر سکتے، یعنی کہ بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، تو پھر اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غذائی علاج کے متعلق ہے۔ باقی سابقہ ویڈیو میں ادویاتی علاج کے متعلق بتاتا تھا، کیونکہ موسم کی تناسب سے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی موسمی پھل ہیں ان کا جتنے بھی فوائد ہیں بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں پتہ، تاکہ جن لوگوں کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے گا، وہ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اور علاج کا علاج، غذا کی غذا، جنہیں دونوں ایک علاج ایک خوراک کا فائدے ڈبل ان کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ چونکہ نیٹ میں کچھ لوگ چور دروازے سے اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی بھی اس بارے علم نہیں ہوتا کہ ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے اور کوالیفائڈ طبیب کون ہے۔ آپ ذرا میڈیسن لینے سے، آرڈر دینے سے پہلے یہ اس بات کی تسلی کر لیا کریں کہ آیا کہ وہ معالج کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اسی ویڈیو میں، حالانکہ یہ میرے نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ میری ویڈیو چوری کر لیتے ہیں، کیونکہ جو نمبر پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے، وہ نظر نہیں آئے گی۔ اب میں نمبر آپ کو بتاؤں گا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ میری ویڈیو چوری نہیں ہوگی، اور جو میں آپ کو بیان دے رہا ہوں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، میرا چہرہ ہٹا کے میری آواز کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پہچان جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی پہچانتے، اسی لیے کہ میں باقی جتنی ویڈیو ہیں ان میں نمبر میں نہیں بتا تھا، اب نمبر اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ ویڈیو میری چوری نہ کر سکیں۔ 0345 یہ دونوں واٹس ایپ پہ نمبر ہیں، 75 37 385 0305 73 72 464، یہ دونوں نمبر آپ نے نوٹ فرمانے، ان نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنی میڈیسن گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے متعلقہ امراض کے متعلق آپ اپنی ادویات بتا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ بقایا موضوع کی جانب۔ میں آپ کو جو آم کے فوائد بتا رہا ہوں، یہ آم کو فوائد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آم اپنی مرضی کے ساتھ آپ کھاتے ہیں۔ بعض لوگ آم صرف ایسے کھا لیتے ہیں، اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آم کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی کچی لسی کا استعمال کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آم کا مزاج پہلے درجے میں گرم تر ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کو بعض لوگوں کا اگر مزاج گرم ہے تو پھر یہ ان کو انتہا درجے نقصان دے گا۔ اگر لوگوں کا مزاج نارمل ہے یا معتدل ہے یا پھر ان کا مزاج بلغمی ہے، ان کے لیے انتہا درجے مفید ہیں۔ بعض لوگ جو گرمی، میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ جو گرمی کے مزاج کے حامل ہیں وہ آم کو نہیں استعمال کرتے، جبکہ ان کو ان کی خصوصیات کا علم ہو جائے نا
تو وہ جہاں سے بھی لانے پڑے آم لازمی لا کر کھائیں گے لازمی، کیونکہ ان کو اس کی خوبیوں کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کے معدے کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے، معدے میں گیس ہے، قبض ہے، تذابیت ہے، معدے میں ہاضمے کی کمی ہے، ان کو دور کرے گا۔ دوسرے درجے پہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے، جگر میں خون کی پیدائش کم ہے، یہ خون کی وافر مقدار پیدا کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی اور وٹامن سی کا بے بہا خزانہ ہے اس آم میں۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی خصوصیات یہ ہیں، یہ میرے خیال میں پاکستان میں اس کو، بلکہ پوری دنیا میں اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جب اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جائے گا، وہ ایسی بھی خطاب عام طور پر نہیں، کسی اور پھل کو جو نہیں ملا، صرف آم کو ملنا تھا، اسی بنا پر کہ اس کی خصوصیات بے بہا ہیں، اس کی طاقت جو ہے نا، بعض لوگ اس طرح ہیں جو کہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ روٹین کے ساتھ آدھا کلو آم صبح خالی پیٹ یا رات کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، طریقہ کھانے کا کچھ الگ ہوگا نا، اس کا پھر یہ آپ کو فائدہ ملے گا، ایک تو خوراک کی خوراک ہے اور دوسرا علاج کا علاج ہے۔ اگر آپ صبح خالی پیٹ استعمال کریں گے صرف آدھا کلو آم، یہ تقریباً یہ دیکھیے گا یہ آدھا کلو کے قریب ہے۔ اگر آپ چھوٹے آم کو ملتے ہیں 2 لے لیں، بڑا ایک ہی کافی ہے، صرف وزن میں کے اعتبار سے آدھا کلو ہونا لازمی چاہیے، جو کہ آپ کو صبح خالی پیٹ آپ استعمال کرنا۔ آپ نے آدھا کلو آم روزانہ روٹین کے ساتھ آدھا کلو کچی لسی، یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ گرم مزاج ہیں ان کو آم تھوڑی سی گرمی اور تحریک دے گا، ان کا پیشاب پیلا کر دے گا۔ لسی کچی اس لیے ہم استعمال کرواتے ہیں کہ ان کا مزاج کو یہ نارمل کر دے گا، یعنی کہ جو گرمی کے سفراوی رطوبات ہیں ان کو یہ لسی ان کو تحلیل کر دے گی، اور یہ باقی باڈی میں آم کا مزاج اپنی یکسانیت کے اعتبار سے ان کو مکمل طور پر سپورٹ فراہم کرے گا، یعنی کہ آم کھانے سے ان کو گرمی کا ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ آم کھاتے ہیں، ایک تو ان کا میدا نارمل ہو جائے گا، دوسرا بلڈ پریشر جو ان کا بڑھ رہا ہے وہ بھی نارمل ہوگا، اور سب سے اہم بات ہے جن کی ایچ بی کی کمی ہے، ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہے، وہ آم میں کھانے سے بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا، بہت زبردست فائدہ ملے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بعض پٹھوں کی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ آم کھانے سے ان کی اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ان کے لیے لامحدود توانائی کا حامل یہ پھل ہے۔ میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے، جب آپ عام روٹین کے ساتھ کم از کم 1 مہینہ بلا ناغہ یا مہینہ یا 40 دن بلا ناغہ آپ استعمال کریں گے، تو آپ دیکھیں گا کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کی باڈی میں کتنی طاقت آتی ہے۔ یہ نہ سوچیے گا اصل میں آم کھا رہا ہوں تو باقی دنیا کی ہر چیز کھا لوں۔ جس دن آپ نے ایک علاج کے طور پر آم شروع کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں صرف اور صرف غذائی اجزاء زیادہ کھانی ہیں، تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ، مرچ مسالے والی چٹپٹ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ اگر آپ روزانہ روٹین کے ساتھ آم بھی کھائیں گے اور ادھر جا کے املی آلو بخار کے شربت پی لیں گے، یا گول گپے یا فاسٹ فوڈ برگر شوار میں استعمال کریں گے، اس کا فائدہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، جو اسپیشل تیلا ہم تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے، دیکھیں یہ تلا جو ہے کالے بچھو کا بنایا گیا، جو کبھی یہ حل ہو رہا ہے۔ آپ نے بہت سے تلے دیکھے ہوئے، یہ نفس کو لمبا اور موٹا کرنے کے لیے تلا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے تیار ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس کو بھونیں گے، یہ دیکھیں اس میں سے یہ ابھی تیار ہو رہا ہے۔